لالا جتنے مولوی بنتے ہیں نا، شادی کی رات بیڈ توڑیں گے اور سب سے زیادہ بچے بھی لالا کے ہی ہوں گے۔ سیرت سامنے لیپ ٹاپ رکھے اپنی کزنز کے ساتھ کانفرنس کال پر بیٹھی ہنستے ہوئے تیمور کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی۔ کمرے میں اس کی ہنسی کی آواز گونج رہی تھی کہ اچانک اسکرین کے فریم میں اسے اپنے بالکل پیچھے تیمور کا سایہ دکھائی دیا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا تو تیمور پتھریلی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ بہت زیادہ بکواس ہو رہی ہے یہاں پر، میں تم سب لڑکیوں کو بچیاں سمجھ رہا تھا۔ تیمور اتنی شدت سے گھرایا کہ اس کی آواز سنتے ہی دنگ رہ جانے والی کزنز نے خوف زدہ ہو کر ایک ایک کر کے کال کٹ کر دی۔ سیرت کا خون خشک ہو گیا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ لالا میں تو بس، اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی کیونکہ تیمور نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے اس کا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، تیمور نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا بازو سختی سے گرفت میں لیا اور اسے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کی غضبناک اور جلتی ہوئی نظریں سیرت کے چہرے پر جمی تھیں اور کمرے میں چھائی ہوئی خوفناک خاموشی اس آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی جو اب سیرت کی زندگی کو بدلنے والا تھا۔ وہ غصے سے اس کا بازو جھٹکتے ہوئے گھرایا، دفع ہو جاؤ اپنی نظروں کے سامنے سے، اب اس کمرے میں تمہارا علاج میں کرتا ہوں، بہت زیادہ فضولیات دماغ میں گھر کر گئی ہیں تمہارے۔ وہ کانپتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور تیمور غصے میں بھرا ہوا کمرے میں آ گیا اپنے۔ اس نے جلدی سے اپنے جسم سے شرٹ اتاری اور باتھ روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈا پانی سر پر پڑنے سے اس کا غصہ تو کچھ کم نہ ہوا، لیکن سانسیں ضرور کچھ بھاری ہو گئیں۔ پانی کی بوندوں کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر ماضی کے دریچے کھل گئے۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب وہ 18 سال کا ایک نادان اور بے بس بچہ تھا، کیسے وہ حالات کے آگے رویا تھا، سسکیاں لی تھیں اور اپنوں کے سامنے گر گرایا تھا، مگر کسی نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ وہ درد، وہ مجبوری اور وہ بے بسی ایک بار پھر اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ اچانک شاور کے گرتے پانی کی آواز میں ہوش آتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر جھٹکا، آنکھیں کھولی اور ماضی کی ان تلخ یادوں کے حصار سے باہر نکل آیا، مگر اس کے اندر کی سلگتی ہوئی آگ اور تیز ہوا ہو چکی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر ماحول پرسکون لیکن دباؤ سے بھرپور تھا۔ سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے کہ تیمور نے نوالہ رکھ کر اپنے والد کی طرف دیکھا اور سرد لیکن پورے اعتماد لہجے میں بولا، آغا جان، آپ نے مجھ سے سیرت کے نکاح کے بارے میں بات کی تھی نا؟ میری طرف سے ہاں ہے۔ اب اس رشتے پر کوئی ہنگامہ یا پھر بحث نہیں ہوگی، بس ایک دن سادگی سے نکاح ہوگا اور اگلے دن ولیمہ۔ سب اس طرح خاموشی سے مان جائیں گے تاکہ کسی کو بات پھیلانے کا موقع نہ ملے۔ اس کا یہ اچانک اور دو ٹوک فیصلہ سن کر سب دنگ رہ گئے، لیکن تیمور کے روب کی وجہ سے کسی میں بھی بولنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ سب کو وہیں چھوڑ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب سیرت اپنے مخصوص لاپرواہ اور مٹکتے ہوئے انداز میں کمرے سے باہر نکلی، ناشتے کی میز پر بیٹھنے ہی والی تھی کہ اس پر جیسے کوئی بم پھٹ گیا۔ اس کی ماں نے سنجیدہ اور سخت لہجے میں اسے بتایا کہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور وہ بھی تیمور کے ساتھ۔ یہ سنتے ہی سیرت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ چند لمحے کے لیے گنگ رہ گئی۔ اسی دوران ڈائننگ ٹیبل کے ایک کونے پر بیٹھی اس کی وہی چاچو کی بیٹی کزن، جو کل رات کانفرنس کال پر اس کے ساتھ موجود تھی اور اس نے تیمور کے بارے میں وہ ساری بیڈ توڑنے والی باتیں سنی تھیں، سیرت کو دیکھ کر ایک انتہائی میسنی، طنزیہ اور معنی خیز سی مسکراہٹ کے ساتھ ہنس پڑی۔ اس کی وہ مسکراہٹ سیرت کے تن بدن میں آگ لگا گئی اور کل رات کا وہ ڈراؤنا خواب ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ شادی کی تیاریوں کا سنتے ہی گھر میں ہلچل مچ گئی اور دوپہر تک سیرت کی ساری کزنز بھی ان کے گھر پہنچ گئیں۔ ہر طرف ہنگامہ اور چہل پہل تھی، لیکن سیرت کے کمرے کا ماحول بالکل برعکس تھا۔ وہ گہری اور شدید پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، اس کا دل کسی انہوش کے ڈر سے بیٹھا جا رہا تھا۔ اتنے میں اس کی وہی کزنز ہنستی کھلکھلاتی ہوئی اس کے کمرے میں گھس آئیں اور اسے چھیڑنے لگیں۔ ارے دلہن رانی، مبارک ہو، اب تو جمعے کی رات لالا نے سچ مچ بیڈ توڑ دینا ہے۔ ایک کزن نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے فکرہ کسا تو دوسری نے فوراً تالی بجا کر کہکا لگایا، ہاں بھائی، کل رات والی باتیں یاد ہے نا؟ اب تیار ہو جاؤ لالا کی خدمت کے لیے۔ ان کی یہ بے وقوفانہ اور چپتی ہوئی باتیں سن کر سیرت کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ شرم، بے بسی اور غصے کی لہر اس کے پورے جسم میں ہی دوڑ گئی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور بیڈ کے پاس پڑے اپنے جوتے اٹھا کر ایک کے بعد ایک ان کی طرف دے مارے۔ دفع ہو جاؤ تم سب یہاں سے،
نکل جاؤ میرے کمرے سے ورنہ سب کی کھال ادھیر دوں گی، وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے مارے آنسو آ گئے۔ کزنز اس کا یہ روپ دیکھ کر ہنستی ہوئی بھاگ نکلی اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ شہر کے ایک پرسکون اور سنسان کیفے کے کونے والی میز پر تیمور اپنے گہرے دوست دانیال کے مقابل خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے کافی کا مگ دھواں چھوڑ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر جمی برف جیسی سردی اور آنکھوں میں اتری ہوئی تھکن ماحول کو بوجھل کر رہی تھی۔ دانیال نے کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، گہری سانس لی اور سنجیدہ نظروں سے تیمور کو دیکھتے ہوئے بولا، تیمور، میں جانتا ہوں کہ یہ خاندانی معاملہ ہے اور تم نے کوئی فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، لیکن ایک سچی بات کہوں، تم ابھی اندر سے بالکل ٹھیک نہیں ہو۔ تم خود کو اس زبردستی کے رشتے میں دھکیل کر سیرت کی زندگی بھی برباد کر رہے ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ تم آج بھی اس پورے ڈرامہ اور ماضی کے اس سائے سے باہر نہیں نکل پائے ہو جو پچھلے کئی سالوں سے تمہاری روح کو کھا رہا ہے۔ تیمور کے ہاتھ میں پکڑا کپ ہلکا سا کانپا، لیکن اس نے نظریں اٹھا کر دیکھنے کے بجائے کافی پر ہی ٹکا دی۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے اور اس کی آواز اتنی دھیمی اور کرخت نکلی جیسے پتھر رگڑ کھا رہے ہوں۔ ڈاکٹر نے خود کہا ہے کہ مجھے اب نارمل زندگی کی طرف لوٹنا چاہیے، شادی کر لینی چاہیے، یہ سب اس سے باہر نکلنے کے واحد راستہ ہے۔ دانیال نے تلخ سا مسکرا کر سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے زندگی میں آگے بڑھنے کا کہا ہوگا، تیمور، کسی معصوم کی زندگی کو داؤ پر لگانے کا نہیں۔ وہ مانتی ہوں کہ وہ تھوڑی لاپرواہ اور زبان کی تیکھی ہے، لیکن آخر ہے تو وہ ایک 18 سال کی بچی۔ وہ اس ذہنی اور جذباتی عذاب کو نہیں سہ پائے گی جو تمہارے اندر طوفان بن کر پل رہا ہے۔ دانیال کی آواز میں ایک شدید تنبیہ اور فکر گھل گئی تھی۔ ذرا سوچو، اگر شادی کی رات یا اس کے بعد جب تم اس کے قریب جاؤ گے اور وہ پرانا خوف، وہ گھٹن کا احساس تمہارے اعصاب پر حاوی ہو گیا، اگر تم پینک اٹیک کا شکار ہو گئے اور ماضی کے اسی ہولناک اندھیرے میں واپس سے چلے گئے، تو تم اس معصوم کو کیا جواب دو گے؟ کیا کہو گے کہ اسے جب وہ تم سے پوچھے گی کہ تم نے اس کی زندگی کو اس عذاب میں کیوں جھونکا، کیا تمہارے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب ہوگا؟ کیفے کے اس کونے میں اس سوال کے بعد ایک گہرا اور خوفناک سکوت پھیل گیا۔ تیمور نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور ان میں ایک ایسا درد اور ایک ایسا انہونی دہشت کا سمندر لہریں مار رہا تھا جسے وہ دنیا سے چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلنے ہی والے تھے کہ اس کے ذہن میں اپنے ماضی کی وہ پرچھائیاں پھر سے گردش کرنے لگیں۔ وہ کمرہ، وہ چیخیں، وہ بے بسی۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر اپنی مٹھیاں اتنی سختی سے بھینچ لی کہ اس کی پوریں سفید ہو گئیں، مگر وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہ لا سکا۔ اس کا یہ طویل سکوت اور اندرونی جنگ اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ دانیال کا اٹھایا گیا یہ سوال صرف ایک خدشہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا خوفناک سچ تھا جو ان دونوں کی آنے والی زندگی کو تباہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ ساتھ رات کا سناٹا بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے تمام چراغ گل ہو چکے تھے اور چاروں طرف ایک بوجھل سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن سیرت کے کمرے میں ہلکی سی روشنی اب بھی جل رہی تھی۔ وہ بستر کے ایک کونے پر گھٹنوں کے سر دیے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں دروازے کی طرف لگی تھیں جہاں سے تیمور کے آنے کی آہٹ ملنی تھی۔ دل میں غصے، ضد اور طنز کے ہزار طوفان مچل رہے تھے، لیکن ان سب کے پیچھے ایک انجانا سا خوف بھی تھا جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد گیٹ پر گاڑی رکنے کی آواز آئی، انجن بند ہوا اور پھر بھاری قدموں کی چاپ سیڑھیوں پر گونجی۔ سیرت کا سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گیا۔ دروازے کا ہینڈل گھما اور تیمور کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کوٹ بازو پر لٹکا ہوا تھا اور چہرے پر شدید تھکن کے ساتھ وہی پتھریلی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے ایک سرد نگاہ کمرے میں بیٹھی سیرت پر ڈالی جو اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ تیمور نے بنا کچھ بولے اپنا کوٹ صوفے پر اچھالا، اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور بغیر ایک لفظ کہے سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی سیرت کے سینے میں دبا ہوا غصہ ایک بار پھر بھڑک اٹھا، لیکن اس بار اس کی گہرائی میں ایک سوال بھی موجود تھا کہ آخر اس انسان کے اندر کون سا اندھیرا چھپا ہے جو اسے اتنی رات گئے تک گھر سے باہر رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ رات کے اس پورٹ پر جب تیمور قدم رکھتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی سیرت ہاتھ باندھے ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور غصے کے ملے جلے سے تاثرات تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ وہ کافی دیر سے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تیمور کو دیکھتے ہی سیرت نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ اس کی آواز میں ایک احتجاجی لہر تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ سب نے؟ تیمور نے ایک سرد اور تھکی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی ناگوار تاثر نہیں تھا، بس ایک خاموشی تھی۔ اس نے ہلکا سا سانس لے کر مدھم لیکن حکم دینے والے لہجے میں کہا، ابھی نہیں، اپنے کمرے میں آ جانا اور ہاں، میرے لیے کھانا بھی لانا۔
یہ کہہ کر اس نے رکنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سیرت نے غصے سے اس کی پیٹھ پر ایک بھونڈی سی نگاہ ڈالی اور منہ بناتے ہوئے اپنے دانت کچکچائے۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، سیرت کے لبوں سے تیمور کے لیے طرح طرح کے دل کی بھڑاس نکالنے والے القابات اور طعنے نکلنے لگے۔ بڑا آیا حکم چلانے والا، نواب صاحب کہیں کے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، ظالم انسان۔ مگر باوجود اس ساری بھڑاس اور غصے کے اس کا پیروں کا رخ باورچی خانے کی طرف ہی ہوا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے تیمور کے لیے کھانا گرم کیا اور ایک ٹک میں سے جا کر اس کے کمرے کی طرف دروازے پر آ گئی۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے قدموں کی رفتار رک گئی اور سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی۔ تیمور ابھی باتھ روم سے نکلا تھا۔ اس نے جسم پر شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اس کے کشادہ اور مضبوط کاندھوں اور سینے پر پانی کے چند چمکتے ہوئے قطرے اب بھی موجود تھے، جو مدھم روشنی میں کسی آبشار کے قطروں کی طرح لگ رہے تھے۔ سیرت کی نظریں بے اختیار ایک سیکنڈ کے لیے اس کی اس مردانہ اور پروکار باڈی پر جم گئیں، لیکن فوراً ہی اسے اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو اس کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی نظریں چرائیں، زمین پر گاڑ لیں اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ تیمور نے الماری سے شرٹ نکال کر پہنی اور اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آیا۔ اس کے لہجے میں وہ پچھلی رات والی تلخی یا سختی بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تکن اور دھیما پن تھا۔ کھانا رکھو، تم نے کھانا کھا لیا یا میرا ہی انتظار کر رہی تھی؟ سیرت نے گھبرائے ہوئے ہاتھوں سے کھانا ٹیبل پر رکھا اور دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کرتے ہوئے یک دم ہمت جمع کی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ یہ جو آپ زبردستی اس نکاح کا سب سے کہہ رہے ہیں، میں اس سے پہلے کہ سیرت اپنے جملے کو پورا کرتی یا وہ سوال پوچھتی جو اس کے دل کو کتر رہا تھا، تیمور نے مڑ کر ایک گہری اور پرسکون نگاہ اس پر ڈالی۔ اس نے ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا اور خود ہی بولنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں ایک انوکھی سی نرمی اور آج سی کھلی ہوئی تھی۔ جو بھی بات تم کہنا چاہتی ہو میں سب سن لوں گا۔ سیرت، تمہیں جو شاپنگ کرنی ہے، اپنے پسند کے کپڑے لینے ہیں، جیولری لینی ہے، جو کچھ بھی اس شادی کے لیے چاہیے، بے جھجک لے لو۔ تمہاری ہر فرمائش، تمہاری ہر بات مان لوں گا۔ لیکن تیمور کی آواز میں ہلکی سی سختی اور اندرونی درد کی عکاس ایک لرزش در آئی۔ خبردار، جو اس کے بعد تم نے یہ منہ سے نکالا کہ میں اس رشتے سے انکار کروں۔ اگر تمہیں اس نکاح سے مجھ سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو صاف صاف سن لو۔ یہ قدم تم اٹھا لو گی تو اٹھا لو، میری طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ اس نے سیرت کے منہ سے نکلنے والے ہر سوال، ہر الزام اور ہر شکوے کا جواب اس کے پوچھنے سے پہلے ہی دے کر اسے گنگ کر دیا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی جہاں صرف دونوں کی سانسیں گونج رہی تھیں، اور سیرت دنگ رہ گئی کہ جو انسان کل رات اس کے ایک مذاق پر طوفان اٹھا بیٹھا تھا، آج اتنی آسانی سے اس کے سامنے اپنے آپ کو کیسے بے بس کر رہا ہے۔ سیرت نے اس کے نرم لہجے سے سنبھلتے ہوئے ذرا ہمت کی اور گھبرائے ہوئے بولی، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں تو آپ کو ہمیشہ سے بھائی سمجھتی ہوں۔ اس کے منہ سے بھائی کا لفظ سننا تھا کہ تیمور کے چہرے کے تاثرات ایک پل میں ہی بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید درد اور غصے کی چنگاری سی چمکی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر سیرت کا بازو پکڑا اور اسے اپنے بالکل قریب دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا دل دہلا دینے والا بھاری اور دھیما سا لہجہ سیرت کے دل پر لگا تھا۔ دوبارہ منہ سے یہ لفظ نکلا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ بھائی کہتے ہوئے زبان نہیں کانپی تمہاری؟ تیمور نام ہے میرا، آئندہ صرف تیمور بولا کرو۔ اس نے گہری سانس لی، اپنی گرفت نرم کی اور آنکھوں میں سردی سمیٹتے ہوئے حکم دیا، اور اب یہاں سے جاؤ اپنے کمرے میں۔ سیرت وہاں سے نکلی تو اس کا دل بھر آیا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی، بستر میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، اور روتے روتے ہی کب آنکھ لگ گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ دوسری طرف تیمور کا حال اس سے بھی زیادہ برا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر وہ رات بھر خود کو کوستا رہا۔ اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ کا دھواں فضا میں تحلیل ہو رہا تھا، لیکن اس کے اندر کا جہنم ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگتی چلی گئی اور راکھ کے ڈھیر کے ساتھ ساتھ اس کی بے چینی اور پریشانی بھی بڑھتی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سیرت کو زبردستی اس رشتے میں گھسیٹ رہا ہے، مگر اس کا اپنا ماضی اور اندر کا اکیلا پن اسے کسی اور ہی راستے پر جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی اور وہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹتا رہا۔ اگلے دن سورج کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ تیمور تیار ہو کر سیدھا سیرت کے کمرے کے باہر آ گیا۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور بنا انتظار کیے اندر داخل ہو گیا۔
سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سیرت رات بھر رونے کی وجہ سے ابھی تک بستر کے ایک کونے میں ہی سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ ایک بیچاری سی تصویر بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر تیمور کے اندر ایک شدید ندامت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ دھیمے قدموں سے اس کے قریب آیا، نظریں جھکا کر تھوڑی سی نرمی اور شرمندگی سے بولا، سیرت، وہ کل رات کے رویے کے لیے معافی چاہتا ہوں، میرا منہ مطلب نہیں تھا۔ سیرت نے حیرت اور شکوے سے بھری ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر تیمور نے فوراً بات بدلتے ہوئے ایک پرسکون اور دھیمے لہجے میں کہا، اب زیادہ سوچو مت، بس جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، ہمیں شاپنگ پر جانا ہے، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، اور ہاں، ناشتہ بھی ہم گھر پر نہیں بلکہ باہر ہی کسی اچھی جگہ سے کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کمرے سے باہر قدم نکال لیا، اور سیرت دنگ رہ گئی کہ جو انسان کل رات خوف کی علامت لگ رہا تھا، آج صبح اس کا یہ نرم روپ سمجھ سے باہر تھا۔ سیرت نے خاموشی سے اپنے آنسو پوچھے اور مزید کوئی بحث کیے بغیر جلدی سے تیار ہونے لگی۔ اس نے ایک سادہ سا لباس پہنا، ہلکا سا خود کو سنبھالا اور بمشکل اپنے حواس پر قابو پا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب وہ سیڑھیوں سے اتر کر مین گیٹ کی طرف بڑھی تو تیمور کی گاڑی باہر سڑک کے کنارے سٹارٹ کھڑی تھی۔ تیمور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی، شیشے سے سیرت کو باہر آتے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر اس کے بیٹھنے کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ خود کھول دیا۔ سیرت نے بنا ایک لفظ کہے خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا دل ابھی بھی اندر سے بوجھل تھا، لیکن تیمور کا یہ غیر متوقع حد تک پرسکون اور خیال رکھنے والا رویہ اسے مزید کسی احتجاج یا سوال کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ تیمور نے بھی خاموشی سے دروازہ بند کیا، گاڑی کو گیئر لگایا اور سڑک پر ڈال دیا۔ گاڑی شہر کے شور شرابے سے دور ایک ایسے سنسان اور ویران راستے پر آ گئی جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ اچانک فضا میں چھائی خاموشی کے ساتھ ہی تیمور کو اپنے ارد گرد ایک عجیب اور گھٹن زدہ سا احساس ہونے لگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، سانسیں اکھڑنے لگیں اور اس کے وہ پرانے بھیانک ماضی کے سائے ایک بار پھر اس کے حواس پر حاوی ہونے لگے۔ وہ جو کسی بھی وقت ماضی کے ان ہولناک اندھیروں میں کھو جاتا تھا، آج اس کا اثر بہت شدید تھا۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر بری طرح کانپنے لگے اور ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ ماحول اس پر بالکل قابو پا لیتا، اس نے ایک جھٹکے سے بریک پر پاؤں رکھا اور گاڑی کو سڑک کے درمیان ہی فل سپیڈ سے سر چلاتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ روک دیا۔ تیمور کا پورا جسم لرز رہا تھا اور اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں آنسو امٹ کر بہہ نکلے۔ یہ منظر دیکھ کر ساتھ بیٹھی سیرت کا دل دہل گیا۔ وہ جو اب تک خاموش اور غصے میں تھی، ایک دم سے گھبرا کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ تیمور، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اچانک گاڑی کیوں روک دی؟ آپ اس طرح کانپ کیوں رہے ہیں؟ سیرت نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی اپنی آواز بھی خوف سے کانپ رہی تھی، مگر تیمور کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ وہ مضبوط اور رعب دار انسان اس وقت کسی بے بس، لاچار اور سہمے ہوئے 18 سالہ بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اس کا یہ معصومانہ اور دل چیر دینے والا رونا دیکھ کر سیرت کے دل میں موجود تمام تر شکوے اور ناراضگی ایک لمحے میں تحلیل ہو گئی۔ وہ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اپنی سیٹ سے مڑی، آگے ہو کر تیمور کے بازوں کو پکڑا اور اس کے لرزتے ہوئے جسم کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ تیمور بے ہوشی کے قریب تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ خود کو بالکل سنبھال نہیں پا رہا تھا اور بس روتے ہوئے بار بار ہکلاتے ہوئے ہی کچھ بڑبڑا رہا تھا، وہ الفاظ جن کا مفہوم صرف خوف اور درد تھا۔ سیرت کا دل بھر آیا۔ اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ کر تیمور کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس ہولناک اور اچانک کیفیت میں سیرت کا دل دہل گیا تھا، لیکن وہ گھبرانے کے باوجود خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین چمک اٹھی۔ ڈسپلے پر دانیال کا نام جگمگا رہا تھا اور وہ بار بار کال کر رہا تھا۔ سیرت نے ایک ہاتھ سے تیمور کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور دوسرے کانپتے ہاتھوں سے فوری طور پر دانیال کی کال ریسیو کی۔ فون اٹھاتے ہی دوسری طرف سے دانیال کی پریشان آواز ابھری، ہیلو تیمور، تم نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ اور کدھر ہو تم لوگ؟ دانیال بھائی، سیرت کی سسکیاں نکل گئیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، اچانک گاڑی روک دی، ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، وہ رو رہے ہیں اور اب وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ کیا؟ دانیال کا دل ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا۔ سیرت، سنبھالو خود کو، تم اس وقت کہاں ہو؟ مجھے جلدی سے جگہ بتاؤ۔ سیرت نے پاس کی سڑک کے سائن بورڈ اور ارد گرد کے ویران منظر کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے جلدی سے جگہ کا نام اور نشان بتا دیا۔ ہم لوگ شہر کے نام والے ویران لنک روڈ پر ہیں، جلدی آئیں پلیز، بس 5 منٹ، تم گھبراؤ مت، میں وہیں آ رہا ہوں۔
دوسری طرف سے دانیال نے فون کاٹ دیا۔ صرف 5 منٹ کے اندر اندر دانیال کی گاڑی ٹائروں کی چہکتی ہوئی آواز کے ساتھ ان کی گاڑی کے بالکل قریب آ کر رکی۔ دانیال گھبراہٹ کے عالم میں گاڑی سے باہر نکلا اور لپک کر تیمور کی کار کا دروازہ کھولا، جہاں تیمور بے ہوش سیرت کی گود میں گرا ہوا تھا اور سیرت آنسو بہاتے ہوئے مسلسل اسے ہوش میں آنے کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ محبت کرنے والے ساتھی کی طرح اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ مسلسل اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا تیمور، میں یہی ہوں نا، آپ کے پاس دیکھیے، میری طرف کچھ نہیں ہوا۔ اور ویران سڑک پر کھڑی اس گاڑی میں ایک ظالم اور سخت سمجھے جانے والے انسان کی یہ کیفیت دیکھ کر سیرت کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک پڑے تھے۔ اس ہولناک اور اچانک کیفیت میں سیرت کا دل دہل گیا تھا، لیکن وہ گھبرانے کے باوجود خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون کی اسکرین چمک اٹھی۔ ڈسپلے پر دانیال کا نام جگمگا رہا تھا اور وہ بار بار کال کر رہا تھا۔ سیرت نے ایک ہاتھ سے تیمور کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور دوسرے کانپتے ہاتھوں سے فوری طور پر کال ریسیو کر لی۔ فون اٹھاتے ہی دوسری طرف دانیال کی پریشان سی آواز ابھری، ہیلو تیمور، تم نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ اور کدھر ہو تم لوگ؟ دانیال بھائی، سیرت کی سسکیاں نکل گئیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان کو، اچانک گاڑی روک دی، ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، وہ رو رہے ہیں اور اب وہ ہوش میں بھی نہیں آ رہے۔ کیا؟ دانیال کا ایک لمحے کے لیے دل بیٹھ گیا۔ سیرت سنبھالو خود کو، تم اس وقت کہاں ہو؟ مجھے جلدی سے جگہ بتاؤ۔ سیرت نے پاس کی سڑک کے سائن بورڈز اور ارد گرد کی ویران منظر کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے جلدی سے جگہ کا نام اور شہر کے نام والے سائن بورڈز لنک پر بتا دیے۔ جلدی آئیں پلیز، بس 5 منٹ، تم گھبراؤ مت، میں وہیں آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے دانیال نے فون کاٹ دیا۔ صرف 5 منٹ کے اندر اندر دانیال کی گاڑی ٹائروں کی چہکتی ہوئی آواز کے ساتھ ان کی گاڑی کے بالکل قریب آ کر رکی۔ دانیال گھبراہٹ کے عالم میں گاڑی سے باہر نکلا اور لپک کر تیمور کی کار کا دروازہ کھولا، جہاں تیمور بے ہوش سیرت کی گود میں گرا ہوا تھا اور سیرت آنسو بہاتے ہوئے مسلسل اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ دانیال نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے تیمور کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منتقل کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جبکہ سیرت بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر تیمور کا سر اپنی گود میں رکھ گئی۔ چند ہی منٹوں میں وہ قریبی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں تھے۔ ڈاکٹرز نے فوری طور پر تیمور کو اسٹریچر چیئر پر لٹا کر منتقل کیا۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو دانیال اور سیرت دونوں ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر نے طویل سانس لیتے ہوئے دانیال سے کہا، انہیں شدید پینک اٹیک آیا تھا جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے۔ فی الحال ان کا بلڈ پریشر بہت لو ہو چکا ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، اب یہ خطرے سے باہر ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ جب سیرت نے ڈاکٹر سے پوچھنا چاہا کہ اتنی شدید حالت کیوں ہوئی، تو دانیال نے بات کا رخ بدلتے ہوئے فوراً کہا، بس بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو جانے کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، تم زیادہ پریشان مت ہو سیرت۔ لیکن سیرت کا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں دانیال بھائی، صرف لو بلڈ پریشر کی بات نہیں ہے، وہ بچے کی طرح رو رہے تھے، خوف سے کانپ رہے تھے، آخر کوئی بات تو ہے جو یہ سب چھپا رہے ہیں۔ دانیال نے اسے مزید الجھن میں ڈالنے سے گریز کیا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب تیمور کو ہوش آ گیا تو اس نے کسی سے بھی ایک لفظ بولنے سے انکار کر دیا۔ اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں اور چہرے پر ایک سرد خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دانیال نے جب اس سے پوچھا کہ گھر چلنا ہے تو تیمور نے مدھم لیکن سخت لہجے میں صرف اتنا کہا، گھر چلو، کسی سے کچھ مت کہنا۔ دانیال اسے لے کر گھر واپس آ گیا اور گھر والوں کو یہی بتایا کہ راستے میں طبیعت زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا تھا، اس لیے ابھی آرام کریں گے۔ گھر پہنچتے ہی تیمور سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور اندر سے دروازہ لاک کر کے خود کو قید کر لیا۔ وہ کسی سے نہیں ملا اور اس کے اس طرح کمرے میں بند ہونے سے پورے گھر میں ایک بار پھر خوف اور پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ نکاح میں اب صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے اور ماحول پھر ایک بوجھل سا سناٹا طاری تھا۔ رات کا وقت تھا، سب سو چکے تھے، مگر سیرت کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا دل بار بار اسے تیمور کے اسی کمرے کی طرف کھینچ رہا تھا جہاں وہ اکیلا اپنے کسی پرانے اندھیرے سے لڑ رہا تھا۔ آخرکار اپنے دل کی کشمکش سے ہار مان کر وہ دبے پاؤں اٹھی، اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور سیدھا تیمور کے کمرے کے باہر آ گئی۔ سیرت نے ڈرتے ڈرتے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ بغیر کسی آواز کے کھل گیا۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوئی تو کمرے میں ہلکی سی اندھیرا چھایا ہوا تھا اور بیڈ پر تیمور گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن، اذیت اور بے چینی کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ سیرت نے کچھ دیر ساکت کھڑے ہو کر اسے دیکھا، پھر نظریں گھما کر پاس پڑی ہوئی سائڈ ٹیبل پر گر گئی۔ وہاں ایک گلاس پانی کے ساتھ نیند کی گولیوں کا پتا پڑا ہوا تھا جس میں سے کچھ گولیاں غائب تھیں۔ یہ دیکھ کر سیرت دنگ رہ گئی اور اس کے دل میں ایک شدید حیرت کی لہر دوڑ گئی۔
وہ شخص جو باہر کی دنیا کے لیے ایک چٹان کی طرح سخت، بے خوف اور روبدار تھا، اسے سکون کی ایک نیند سونے کے لیے بھی ان زہریلی اور مصنوعی سی گولیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ یہ حقیقت دیکھ کر اس کے اندر تیمور کے لیے ایک عجیب سا درد اور پریشانی جاگ اٹھی۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑی اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے الٹے قدموں واپس مڑی اور اپنے کمرے میں آ کر چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی۔ اگلے 2 دنوں میں نکاح کی رسومات اور تیاریاں تیزی سے آگے بڑھیں، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تیمور بالکل نارمل، پرسکون اور اپنے پرانے روایتی انداز میں سب کے سامنے ہی ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کے رویے میں ذرا برابر بھی اس رات والی کمزوری یا ٹوٹ پھوٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ سب کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہا تھا، انتظامات دیکھ رہا تھا اور چہرے پر ایک پر اعتماد مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ مگر باہر سے جتنا نارمل تیمور دکھائی دے رہا تھا، سیرت کا اندر اتنا ہی زیادہ الجھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ ایک انسان اتنی بڑی اداکاری کیسے کر سکتا ہے۔ وہ خوف، وہ سسکیاں، وہ معصوم بچے کی طرح رونا، اور اب یہ نیند کی گولیاں۔ آخر اس مردہ اور اندھیری دنیا کے پیچھے کون سا راز چھپا تھا جو تیمور کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا؟ یہ تمام باتیں اس کے دماغ میں طوفان کی طرح گھوم رہی تھیں، اور نکاح کی اس گھڑی میں اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ اس دوران تیمور نے سیرت کو بھرپور وقت دیا، اس کی پسند کی شاپنگ کروائی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اس نے کبھی اس اسپتال والے واقعے یا پینک اٹیک کا ذکر تک نہیں کیا، اور اس کا رویہ اتنا نارمل اور پر اعتماد تھا کہ سیرت بھی ایک لمحے کے لیے بھول گئی کہ اس انسان کے اندر کوئی ہولناک درد چھپائے۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب دونوں کا نکاح ہونا تھا۔ گھر سج چکا تھا، مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور دلہن کے جوڑے میں ملبوس سیرت قیامت کی حسین تڑک رہی تھی۔ نکاح کی رسم مکمل ہوئی، کاغذات پر دستخط ہوئے، اور سب نے مبارکباد دینا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد دلہنوں کے اسٹیج یا صوفے پر جہاں سیرت اکیلی بیٹھی تھی، وہاں ہلچل مچی۔ تیمور پھولوں کی لٹکتی ہوئی لڑیوں کو ہاتھ سے ہٹاتا ہوا مسکراتے ہوئے اس کی سائڈ پر آ کے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سیرت کے لیے گہرا احترام اور محبت چھلک رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا جھک کر محبت اور اپنائیت کے ساتھ سیرت کی پیشانی پر ایک لمبا بوسہ دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی ارد گرد موجود کزنس اور دوستوں نے کہکہا اور ہوٹنگ کی شروع کر دی، جس سے سیرت شرم سے سرخ ہو گئی۔ تیمور نے اس کے ساتھ انتہائی پیار اور نرمی سے برتاؤ کیا، جس نے سیرت کے دل میں موجود باقی کا خوف بھی کافی حد تک مٹا دیا۔ رخصتی کے بعد جب رات کو سیرت دلہن کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور تیمور اندر آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا، لگتا ہے آج تو سچ مچ بیڈ توڑنا ہی پڑے گا، تاکہ میری نئی نویلی بیگم کو یقین ہو جائے کہ جتنے مولوی بنتے ہیں وہ اتنے ہی محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس نے اس ہلکے پھلکے اور رومانوی مذاق پر سیرت نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ تیمور مسکراتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بھی کہتا، سیرت کے دل کا وہ بوجھ اور تجسس جاگ اٹھا جو پچھلے کئی دنوں سے اسے کھا رہا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور دھیمی مگر سیدھی آواز میں پوچھ لیا، تیمور پلیز مجھے بتائیے، اس دن ویران راستے پر آپ کو کیا ہوا تھا؟ اس دن کے بعد سے میں بہت زیادہ الجھی ہوئی ہوں، پلیز مجھے کچھ مت چھپائیں، مجھے بتائیں نا کیا بات ہے۔ سیرت کے منہ سے یہ سوال نکلنا ہی تھا کہ تیمور کے چہرے کا رنگ ایک پل میں بدل گیا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، سانسیں رکنے لگیں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھوں میں وہ پرانا بھیانک سا اور روح فرسا ماضی گھوم گیا۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ مکروہ حقیقت پھر سے لہرا گئی جب وہ 18 سال کا ایک معصوم بچہ تھا اور اس کے ساتھ زبردستی، زیادتی، ریپ کا وہ ہولناک واقعہ پیش آیا تھا جس نے اس کی پوری مردانہ شخصیت، عزت اور اعصاب کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ صدمہ، وہ ہوس کی پجاریوں کی درندگی اور وہ بے بسی کا ایک بار پھر اس کے حواس پر ہتھوڑوں کی طرح برسنے لگی۔ تیمور کا پورا جسم شدید لرزنے کی زد میں آ گیا، اور اس نے آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور وہ ہانکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سیرت کو ایک لفظ بھی جواب نہیں دے سکا، اس کی زبان جسے تالو سے چپک گئی تھی۔ اپنے اندر اٹھنے والے اس اندھے طوفان اور گھٹن سے بچنے کے لیے وہ ایک سیکنڈ بھی وہاں نہیں رک پایا تھا۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا بیڈ سے اٹھا، کمرے کا دروازہ کھول کر بھاگتا ہوا باہر نکل گیا اور سیدھا اپنی گاڑی سے نکال کر دانیال کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں وہ اپنے اس اکھڑے ہوئے وجود کے ساتھ جا کر اس اذیت سے لڑنا چاہتا تھا جسے وہ دنیا سے چھپائے پھر رہا تھا۔ دانیال کے فلیٹ کا دروازہ جب زور سے بجا تو اندر موجود دانیال نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ سامنے تیمور کھڑا تھا۔ 30 سال کا وہ توانا اور روبدار مرد اس وقت خلیے سے بالکل بے حال لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دانیال کچھ بولتا اس سے پہلے ہی تیمور لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا اور دانیال کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔
وہ 30 سال کا مرد جس کی سختی اور روب سے لوگ کانپتے تھے، لیکن اس وقت وہ کسی نو عمر سہمے ہوئے اور اندر سے مکمل طور پر ٹوٹے ہوئے بچے کی طرح بلک رہا تھا۔ پچھلے 12 سالوں میں اس نے اس ہولناک سچ کو اپنے اندر دفن کر کے رکھا تھا۔ وہ کبھی نہیں رویا تھا، نہ اس دن جب اس کی معصومیت اور عزت پامال ہوئی تھی، اور نہ ہی اس کے بعد کے برسوں میں جب تنہائی اس کا مقصد بنی تھی۔ لیکن آج سیرت کے صرف ایک معصوم سے سوال کرنے پر اس کے اندر کا وہ بند باندھ دیا تھا جو برسوں اس کے عذاب کو روکے ہوئے بیٹھا تھا۔ دانیال نے اپنے دوست کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی اپنے آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اس نے مضبوطی سے تیمور کو اپنے سینے سے بھینچ لیا اور اس کے لرزتے ہوئے شانوں کو سہلاتے ہوئے صرف اتنا کہا، بس تیمور، سب ختم ہو گیا ہے، اب رو لو میرے بھائی، سب نکال دو باہر۔ اور فلیٹ کے اس سنسان کونے میں ایک مرد کے رونے کی وہ ہچکیاں گونج رہی تھیں جو اس کے برسوں کے زخموں کا نوحہ تھی۔ دانیال نے اپنے دونوں بازوؤں میں سمیٹ کر تیمور کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ ایک سچے دوست، ایک شفیق بھائی اور ضرورت پڑنے پر ایک ماں کی طرح اس ٹوٹے ہوئے وجود کو سنبھال رہا تھا۔ اس نے محبت اور اپنائیت سے تیمور کی لرزتی ہوئی پشت پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، بار بار اس کا سر چوما اور اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ بس تیمور، میرے بھائی، اب اور نہیں۔ دانیال کا لہجہ اس وقت دھیما اور محبت بھرا تھا، جیسے کوئی ماں اپنی پہلی اولاد کو سینے سے لگا کر اس کے سارے دکھ اور خوف اپنے اندر جذب کر لینا چاہتی ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں نا یہاں۔ سب بھول جاؤ، جو ہوا وہ تمہارا گناہ نہیں تھا، تم مظلوم تھے تیمور۔ اتنے سالوں سے اس زہر کو اپنے اندر گھونٹ گھونٹ کر کیوں پی رہے ہو؟ آج رو لو، جتنا دل چاہتا ہے رو لو، اپنے اندر کا یہ سارا بوجھ باہر نکال دو میرے بھائی۔ دانیال کی ان نرم پگھلا دینے والے الفاظ اور اس بے لوث محبت کے حصار میں تیمور کو جیسے تھوڑا سا سکون ملنے لگا۔ اس کے رونے کی شدت آہستہ آہستہ سسکیوں میں بدلنے لگی، لیکن اس کا جسم اب بھی درد سے کانپ رہا تھا۔ دانیال نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے الگ نہیں کیا۔ وہ اسے پانی کا گلاس پلا کر اور ایک ماں کی طرح پیار اور صبر کا دامن تھامے اسے اس ہولناک اندھیرے سے باہر کھینچنے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ رات کے اس پہر تیمور تھک ہار کر وہیں صوفے پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پرسکون ہو گیا۔ تیمور روتے روتے آخر کار اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ اس کا جسم جواب دے گیا۔ وہ دانیال کی گود میں ہی سر رکھ کے گہری اور تھکی ہوئی نیند میں سو گیا، بالکل ایسے جیسے ایک معصوم بچہ اپنی ماں کے آنچل میں سارا دن رونے کے بعد پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر اب بھی آنسوؤں کے نشان باقی تھے اور سانسیں بوچھل تھیں، لیکن اب وہ اندرونی طوفان تھم چکا تھا۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھی سیرت گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی رات اور تیمور کی اچانک بھاگ جانے پر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا دل خوف اور الجھن سے بیٹھا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی۔ اس نے فرتے اضطراب سے فوراً کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے دانیال کی دھیمی اور سنجیدہ آواز سنائی دی۔ ہیلو سیرت۔ دانیال بھائی، وہ تیمور کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ اس طرح اچانک سیرت کی سسکیاں نکلتے ہوئے آواز کانپ گئی۔ دانیال نے فوراً اسے تسلی دیتے ہوئے نرمی سے کہا، سیرت گھبراؤ مت، وہ بالکل ٹھیک ہے، ایک ضروری کام تھا اس لیے وہ میرے پاس فلیٹ پر آ گئے ہیں، وہ یہی ہے میرے پاس، تم بالکل پریشان نہ ہونا، اور سب سے اہم بات، گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں کچھ مت بتانا، بس یہ سمجھو کہ وہی میرے ساتھ ہیں۔ دانیال کی اس بات نے سیرت کے دل کو تھوڑا سا سنبھالا دیا، لیکن اس کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات اور بھی گہرے ہو گئے تھے کہ آخر ایسا کون سا راز تھا جو تیمور کو اس طرح توڑ کر رکھ گیا تھا۔ دانیال نے فوراً کچھ دیر خاموشی اختیار کی، جیسے وہ تول رہا ہو کہ سیرت کو کتنا سچ بتانا چاہیے۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بہت دھیمے مگر بھاری لہجے میں کہنا شروع کیا، سیرت، جو سوال تم نے اس سے پوچھا تھا، شاید اسی نے اس کے اندر کا وہ طوفان اٹھایا ہے جسے وہ پچھلے 12 سالوں سے اپنی روح میں دفن کیے بیٹھا تھا۔ تیمور باہر سے جتنا سخت اور پتھر دل نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا اور بے بس ہے۔ سیرت کا دل خوف سے ڈوبنے لگا، اس کی سانسیں رک سی گئیں۔ دانیال بھائی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ دانیال کی آواز میں ایک شدید تکلیف اور درد گھل گیا۔ جب تیمور صرف 18 سال کا تھا تو اس کی معصومیت اور عزت کو چند درندوں نے پامال کیا تھا۔ اس کے ساتھ زیادتی، ریپ کا وہ ہولناک واقعہ پیش آیا تھا۔ سیرت، اس صدمے نے اس کے اعصاب، اس کی مردانہ شخصیت اور اس کی پوری زندگی کو اندر سے ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس دن کے بعد سے کبھی نارمل نہیں ہو سکا۔ وہ ہر وقت خود کو کوستا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بھی اسے اپنائے۔ یہ ہولناک سچ سن کر سیرت کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا اور منہ سے بے اختیار ایک ہچکی نکل گئی، آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ دانیال نے نرمی مگر پختہ لہجے میں اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے سیرت، اسی لیے وہ اس رشتے میں گھٹ رہا ہے۔
کہ کہیں وہ تمہیں تکلیف نہ دے دے، اور وہ ٹوٹ چکا ہے اور صرف تم ہی ہو جو اسے اس اندھیرے سے باہر نکال سکتی ہو۔ تم نے اسے سنبھالنا ہے سیرت، وہ تمہارے ساتھ ہی سنبھل سکتا ہے کیونکہ وہ تم پر بھروسہ کرتا ہے اور تم سے دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ دانیال کے الفاظ سیرت کے دل پر کسی ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے اور اس کا پورا وجود کانپ اٹھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ آیا۔ وہ جو اب تک تیمور کی سختی، اس کے حکم اور اس کے سرد رویے پر دل ہی دل میں خفا ہوتی تھی، ایک لمحے میں اندر تک ٹوٹ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شخص جو اس گھر کے ہر فرد کے لیے ایک مضبوط چٹان بنا ہوا تھا، جو سب کو سنبھالتا تھا، وہ خود پچھلے 12 سالوں سے ایک ایسے جہنم میں اکیلا جل رہا تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سیرت نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے منہ کو ڈھانپ لیا۔ اس کے دل میں تیمور کے لیے غصہ یا شکوہ باقی نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک شدید درد، رحم اور بے پناہ محبت نے لے لی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اکیلے اتنی ہولناک اذیت کو کیسے برداشت کیا ہوگا۔ وہ مرد جو باہر کی دنیا کے لیے طاقت کی علامت تھا، اپنے اندر کتنی بڑی قیامت چھپائے بیٹھا تھا۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے خود سے عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ تیمور کو اس تنہائی اور اندھیرے سے نکال کر لائے گی اور اسے یہ یقین دلائے گی کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اور محفوظ حصہ ہے۔ فجر کا وقت تھا جب فضا میں ہلکی سی خنکی اور ہر طرف ایک پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سیرت جائے نماز پر بیٹھی آنسوؤں سے بھیگی پلکوں کے ساتھ اپنے پروردگار کے حضور ہاتھ پھیلائے تیمور کی سلامتی کی دعائیں اور اس کے اندر کے طوفان کے تھم جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بندھے گلے سے نکل کر کمرے کے سکوت میں گونج رہی تھیں۔ اسی لمحے دانیال کے فلیٹ سے واپس آنے پر تیمور دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر رات بھر کے رونے اور جاگنے کی وجہ سے شدید تھکن اور پرمزدگی کا آثار تھے، لیکن اس کے اندر کا وہ زہر اور خوف اب کچھ کم ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اپنا سارا درد دانیال کے سامنے انڈیل چکا تھا۔ اس نے سیرت کو اس حالت میں دعائیں مانگتے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے جھک کر خاموشی سے آگے بڑھا، اور عین اسی وقت جب سیرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، تیمور آ کر اس کی گود میں اپنا سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس اچانک حرکت پر سیرت کے ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گئے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا تو یہ تیمور تھا، وہی طاقتور انسان جو اس وقت ایک بچے کی طرح اس کی گود میں سر رکھ کر ہچکیاں لے رہا تھا۔ سیرت نے بغیر کسی توقف کے اپنے کانپتے اور لرزتے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور تیمور کے بکھرے ہوئے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو ٹوٹ کر بہہ نکلے، لیکن اس بار ان آنسو میں درد کے ساتھ ساتھ ایک پختہ یقین اور اپنانے کی وہ بے پناہ لہر تھی جو ہر زخم کو بھر دینے کی بھی طاقت رکھتی تھی۔ سیرت نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر دل پگھل رہا تھا۔ اس نے جھک کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ تیمور کے پسینے سے بھیگی ہوئی پیشانی پر ایک لمبا بوسہ دیا اور پھر بھرائی ہوئی دھیمی سی آواز میں پوچھا، کیوں چھوڑ گئے تھے مجھے اس طرح اکیلا؟ بولے، کیوں بھاگے تھے مجھ سے؟ تیمور نے گود میں ہی اپنا چہرہ مزید چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر بے اختیار آنسو بہہ نکلے جو سیرت کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے۔ اس کی آواز لڑکھڑائی، ڈر گیا تھا سیرت، مجھے لگا کہ جب تم میرا یہ ہولناک سچ جان جاؤ گی تو تم بھی مجھے چھوڑ دو گی، مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھو گی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھتا۔ یہ سننا تھا کہ سیرت کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے تیمور کے چہرے کو اپنے دونوں نرم ہاتھوں میں تھاما، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے یقین اور شدت سے بولی، ایسا کبھی سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آپ؟ نفرت؟ تیمور، آپ کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میرے لیے آپ کی ذات، آپ کا وجود ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ کہتے ہوئے سیرت کا دل بھر آیا۔ اس نے جھک کر تیمور کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی پشت پر عقیدت اور بے پناہ محبت سے ایک کے بعد ایک کئی بوسے دیے۔ اس کے گرم آنسو تیمور کے ٹھنڈے ہاتھوں پر گر رہے تھے جب اس کی سچی اور پکی آواز کے فجر کے اس پاکیزہ ماحول میں گونجی تھی۔ دنیا کیا کہتی ہے، کون کیا کہتا ہے، ماضی میں کیا ہوا تھا، مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں، میری دنیا ہے اور میری جان ہے۔ جو انسان سب کو سنبھالتا ہے، آج اس سے ہی حفاظت اور اس کا سکون میری ذمہ داری ہے۔ کبھی خود کو اکیلا یا اس قابل مت سمجھنا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گی۔ میں مرتے دم تک آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گی تیمور۔ اس کی محبت میں بھیگی ہوئی ان باتوں اور اس کے اس طرح ہاتھوں کو چومنے کے احساس نے تیمور کے سینے پر رکھے اس بوجھ کو جیسے ہمیشہ کے لیے تحلیل کر دیا۔ اس کے اندر کا وہ خوف جو 12 سالوں سے اس کی روح کو چیر رہا تھا، پہلی بار کسی کے سچے پیار اور اپنائیت کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا تھا، اور اس نے اپنے دونوں بازو سیرت کے گرد گھیرا ڈال کر خود کو اس کے پرخلوص حصار میں مکمل طور پر سپرد کر دیا۔
اس صبح کے بعد تیمور کی زندگی میں ایک بالکل نئی اور پرسکون صبح کا آغاز ہوا۔ وہ زہر جو 12 سالوں سے اس کی روح کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا، سیرت کی بے لوث محبت، اس کے پختہ عزم اور دانیال کی مضبوط بھائی جیسی سپورٹ کی وجہ سے آہستہ آہستہ اثر کھونے لگا۔ اب وہ ماضی کے ان تاریک سائے سے باہر نکلنے لگا تھا۔ وہ جو کبھی تنہائی کے خوف اور گھٹن میں گھٹتا تھا، اب کھل کر سانس لینے لگا تھا۔ سیرت نے ہر قدم پر اس کا ہاتھ تھامے رکھا، اسے یہ احساس دلایا کہ زندگی ماضی کے کسی ایک سیاہ باب کا نام نہیں ہے، بلکہ مستقبل کی ان حسین اور روشن صبحوں کا نام ہے جو ان کے انتظار میں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیمور کے اندر کا وہ بچپن کا خوف، وہ سہمے ہوئے سائے ہمیشہ کے لیے تحلیل ہو گئے۔ اس کے چہرے کی وہ سخت نقاب اب حقیقی اور پرسکون مسکراہٹ میں بدل چکی تھی۔ وہ مسکراہٹ جو صرف ایک مضبوط انسان کی نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کی تھی جس نے اپنی محبت کی طاقت سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی تھی۔ اور پھر ان کی زندگی میں خوشیوں کا وہ دور شروع ہوا جس کا کوئی انجام نہیں تھا۔ ماضی کے ویران راستے پیچھے رہ گئے تھے اور آگے زندگی، امید اور بے پناہ محبت سے سجی ہوئی ایک خوبصورت دنیا ان کی منتظر تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل سکون بن چکے تھے۔